میرا نام سحر ہے اور میں ایک چھوٹے سے قصبے نورگاہ کی رہائشی تھی۔ نورگاہ پہاڑوں کے بیچ گھری ہوئی وادی تھی، جہاں دن میں دھوپ کی روشنی تو دل کو چیر کر اندر تک اتر جاتی تھی، مگر رات ہوتے ہی اس وادی پر ایک عجیب خوفناک سا سایہ پھیل جایا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس وادی میں ایک چھپی ہوئی بستی ہے، جو صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جن کا دل خوف اور امید کے بیچ لٹکا ہوا ہو۔ میں ان باتوں پر کبھی یقین نہیں کرتی تھی، جب تک کہ ایک رات سب کچھ بدل نہیں گیا۔ وہ رات شاید میری زندگی کی سب سے عجیب، خطرناک اور روح کو بدل دینے والی رات تھی۔ میں اپنی یونیورسٹی سے واپس گھر آ رہی تھی۔ راستہ ہمیشہ کی طرح سنسان تھا، صرف ہوا کی سائیں سائیں اور کبھی دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تھی۔ مگر اس رات ہوا کی آواز بھی عجیب تھی، جیسے ہوا کچھ کہانی سنانا چاہتی ہو۔ میں اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں موبائل پکڑے سڑک پر چل رہی تھی کہ اچانک میرا موبائل خود بخود بند ہو گیا۔ بیٹری تو فل تھی، پھر یہ کیسے بند ہوا؟ میں نے کندھے اچکائے، دل کو سمجھایا کہ شاید ہینگ ہو گیا ہوگا، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی، شاید خوف کی، شاید بے چینی کی۔ جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھایا، مجھے لگا کہ میرے پیروں کے نیچے کی زمین ہلکی سی لرز رہی ہے۔ میں رک گئی، پھر کچھ لمحے بعد سب نارمل ہو گیا۔ میں نے دوبارہ چلنا شروع کیا اور تبھی مجھے پہلی بار وہ آواز سنائی دی، کسی کے قدموں کی چاپ۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی، خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گئی وہ آوازیں اور قریب آتی گئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہو، بس دکھائی نہ دے رہا ہو۔ میں جب گھر پہنچی تو ابا جان دروازے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً پوچھا، سحر بیٹا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ابا ڈر لگ رہا تھا، راستے میں عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا نے فوراً سنجیدہ آواز میں کہا، بیٹا اس راستے پر رات کے بعد نہ چلا کرو، وہاں بہت پرانی چیزیں ہیں۔ میں ابا کی بات سن کر حیران ہوئی، مگر انہوں نے مزید کچھ نہیں کہا۔ امی نے کھانا لگایا اور میں تھکی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی، وہی قدموں کی آواز ذہن میں گونجنے لگتی۔ میں نے کروٹ بدلی اور تبھی اچانک میری کھڑکی کے شیشے پر دھپ دھپ کی آواز آئی۔ میں نے ڈر کے مارے کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا، مگر آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہمت جمع کر کے اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئے، پردہ ہٹایا، باہر کوئی نہیں تھا، بس کھڑکی کے نیچے مٹی پر ایک لمبی سی لکیریں بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے ناخن گھسیٹے ہوں۔ میں نے سہم کر کھڑکی بند کی اور سیدھا بستر میں گھس گئی۔ اس رات نیند تو کیا، میں پلک تک نہ جھپک سکی۔ اگلی صبح جب یونیورسٹی گئی تو میری دوست ردا نے فوراً پوچھا، سحر تمہارے چہرے کا رنگ اترا ہوا کیوں ہے؟ میں نے سب کچھ اسے بتایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے سن کر کہا، کیا تمہیں پتہ نہیں، پچھلی مہینے اسی راستے پر ایک لڑکی غائب ہوئی تھی اور لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی آخری چیخ انہوں نے سنی تھی، مگر وہ نظر نہیں آئی۔ مجھے جھرجھری سی آئی۔ اس دن کے بعد حالات بدلنے لگے۔ میں جہاں بھی جاتی مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں جتنی تیز چلتی وہ احساس بھی تیز ہو جاتا۔ گھر میں بھی کبھی کھڑکی بجتی، کبھی دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دیتی،
مگر جب میں کھولتی سامنے خالی ہوا کرتی۔ پھر ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میں کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک میرے سامنے پڑی کتاب خود بخود بند ہو گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کون ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ہوا کا ایک جھونکا آیا اور میرے سامنے رکھے آئینے پر ہلکا سا دھندلا نقش ابھرنے لگا۔ نقش قدم، جیسے کوئی آئینے کے اندر کھڑا ہو۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک وہ دھندلا پن ایک شکل میں بدلنے لگا۔ ایک لڑکی کی شکل، مگر بہت دھیمی سی، جیسے روشنی کے دھاگوں سے بنی ہو۔ اس کے چہرے پر درد، مگر آنکھوں میں عجیب سی نرمی تھی۔ میں پیچھے ہٹی تو آواز آئی، ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں ٹھٹک گئی، تم کون ہو؟ آواز آئی، میں پری زہرا ہوں، یا تم مجھے بھولی ہوئی مسافر کہہ لو۔ میں نے دل سنبھالتے ہوئے کہا، تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ بولی، میں تمہارے پیچھے نہیں، تمہارے ساتھ ہوں۔ تم وہ ہو جسے روشنی نے چنا ہے۔ میں حیرت زدہ رہ گئی، روشنی نے مجھے کیوں چنا؟ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیونکہ تمہارے اندر خوف سے زیادہ امید ہے، اور امید ہمیشہ روشنی کو بلاتی ہے۔ جہاں لوگوں کو سایہ دکھائی دیتا ہے، وہاں تمہیں راستہ دکھائی دیتا ہے۔ میں تمہیں بچانے آئی ہوں۔ مجھے کس سے بچانے؟ پری زہرا نے جیسے ہی جواب دینا چاہا، کمرے کی لائٹ زور سے جھپکی، کھڑکیاں کھل گئیں، ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا آیا، اور اس کے ساتھ ایک عجیب سا سایہ آئینے میں نمودار ہوا، کالا تاریک جیسے دھواں، لیکن آنکھیں سرخ انگاروں جیسی۔ زہرا چونک گئی، یہ وقت سے پہلے آ گیا۔ میں کانپ رہی تھی، یہ کیا ہے؟ زہرا نے فوراً کہا، یہ وادی کا بھٹکا ہوا سایہ ہے، جو ہر اس انسان کا پیچھا کرتا ہے جو ڈر کے آگے جھک جائے۔ گزشتہ کئی برسوں سے وہ تمہاری وادی میں بھٹک رہا ہے اور کئی لوگوں کو غائب کر چکا ہے۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ میرے پیچھے کیوں؟ کیونکہ تم نے رات کو اس کی حدود میں قدم رکھا اور خوف نے تمہیں چھوا۔ مگر اگر تم چاہو تو تم اسے ہرا سکتی ہو اور خود کو بھی آزاد کر سکتی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ کیسے؟ زہرا نے کہا، اسے روشنی سے نفرت ہے، اور روشنی صرف امید سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں اپنے خوف کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ سایہ آئینے سے باہر نکلنے لگا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ زہرا چلائی، آنکھیں بند نہ کرنا، خوف کو دیکھو، اس سے بھاگنا نہیں۔ میں نے ہمت جمع کی اور آنکھیں کھول دیں۔ سایہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا، مگر میں نے پیچھے ہٹنے کی بجائے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے دل ہی دل میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ روشنی کی ایک ہلکی سی کرن میرے ارد گرد پھیلنے لگی، جیسے دل کے اندر کوئی نرمی جاگ رہی ہو، امید کی چنگاری روشن ہو رہی ہو۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ زہرا کی آواز آئی، بس جاری رکھو۔ روشنی بڑھتی گئی اور سیاہ دھواں تیز چیخ کی آواز کے ساتھ غائب ہو گیا۔ کمرے میں سکون پھیل گیا۔ زہرا نے مسکرا کر بولی، میں نے کہا تھا تمہیں روشنی نے چنا ہے۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ وہ بولی، اب وہ سایہ کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا، لیکن یاد رکھو، ہر اندھیرے کے پیچھے روشنی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کون اسے پہچانتا ہے۔ تم نے پہچان لیا۔ اتنا کہہ کر زہرا کا عکس آئینے میں مدھم ہونے لگا۔ میں نے رکتے ہوئے کہا، رکو، کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ زہرا نے دھیمی آواز میں کہا، جب بھی تمہارا دل خوف سے زیادہ امید کو جگہ دے گا، مجھے وہیں پاؤ گی۔ اور وہ نور کی لکیر میں بدل کر غائب ہو گئی۔
اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، پہلے سے زیادہ پرسکون۔ مجھے اندازہ ہوا کہ خوف ہمیں کمزور نہیں کرتا، خوف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اندر کی روشنی کتنی طاقت رکھتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی ان دیکھی مخلوق، کوئی بھولی ہوئی پری، کوئی انجانی روشنی ہمیں راستہ دکھانے آتی ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم اکیلے نہیں۔